بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک عرصے سے جو ویلاگ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی شاید ایک ہی ٹاپک ہو، ایک ہی موضوع ہو اور کچھ بورنگ بھی لگ رہا ہو، ہمارے لیے بھی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ویریبلز ہوتے ہیں، ویریبلز کہ ان کے تبدیل کرنے سے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ جتنے ویریبلز ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک ویریبل بھی تبدیل ہو جائے تو کچھ تبدیلی آتی ہے، لیکن جو ویریبلز آتے ہیں اگر وہ ویریبل نہ رہیں اور وہ کانسٹنٹس بن جائیں، یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، فکس ہو جائیں، تو جو لامحالہ جو حالات ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جو تجزیے ہیں، جو جس اینگل سے اپنا تجزیہ مکمل کرتا ہے تو اس نے بہرحال جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں زمینی، ان کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ اور جب زمینی حقائق اور جو کریکٹرز ایکٹیو ہیں، جتنے ویریبلز ہیں وہ سارے کے سارے، جو زمینی حقائق ہیں یا کریکٹرز ہیں، اگر وہ اپنے اس جس کو کہنا ہے سوچ میں، اپنی ایک جو لاہ عمل میں اگر وہ کانسٹنٹ ہیں، فکس ہو جاتے ہیں، تو تبصرہ بھی بالکل پھر وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز سے ایک ہی طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت وہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پچھلے 2019 میں ایکسٹینشنز کے سے لے کے اور اب تک بے شمار جگہوں پہ اس کا اظہار بھی ہوا، بہت سی جگہوں میں اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی ہیں۔ پھر بلکہ 2018 کے اینڈ میں ہی اقتدار میں 4 مہینے ہوئے تھے تو بزدار کے اوپر جو ایک رسا کشی تھی، اسٹیبلشمنٹ دل جمعی سے اس کو ہٹانا چاہتی تھی اور عمران خان دل جمعی سے اس کو رکھنا چاہتے تھے، اور آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے گو چھوڑ دیا بزدار کا کھیڑا، اور وہ انہوں نے سوچا کہ جو اصل جانور ہے کنویں میں سے، جو انہوں نے خود ڈالا ہے اور بڑے اہتمام سے ڈالا ہے پاکستان کے کنویں کو اس طرح معطر بنانے کے لیے، تو ان کا خیال ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ میرا موضوع ذرا آج تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے کیا۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، سینٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کل ایک بل پاس ہوا ہے، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ وہ بل جو ہے نیشنل اسمبلی نے منی بل تو اس کا اتنی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نیشنل اسمبلی میں پاس کرنا ہوتا ہے بجٹ، اور سینٹ کے اندر آتا ضرور ہے لیکن سینٹ کی انڈورسمنٹ نہیں ہوتی۔ لیکن باقی جتنے قوانین ہیں وہ سینٹ کو بھی سے بھی میجارٹی سے پاس کرانے ہوتے ہیں، اور بظاہر یہ میجارٹی جو ہے اپوزیشن کے پاس ہے۔ وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میجارٹی کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے یا رسوا کیا گیا۔ اس وقت جب کہ بہت زیادہ تعداد تھی، سنجرانی صاحب کو کے خلاف ووٹ عدم اعتماد سے لے کے ان کا دوبارہ جو انتخاب ہوا ہے اس تک، اور یوسف رضا گیلانی تک، وہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میجارٹی کی کیا صورتحال ہے۔ تو وہ جس کو کہنا چاہیے کہ افسوس مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کیا کرے، اس کا تو رونا رو کہ ہم تھک گئے۔ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے، نالائق ترین حکومت ہے، کرپٹ ترین حکومت ہے۔ اس سے زیادہ کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں اسکینڈل کے ساتھ نہیں آئی۔ کھادیں دیکھو بیچارے، آج کل کھاد نہیں مل رہی، وہ ختم ہوگا تو آٹا آج پتہ چل گیا وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ کبھی کیا ایک سرپ پکڑو، گیس، بجلی، جو مرضی کا دوائیں، ہر چیز کے اندر کرپشن، ہر چیز کے اندر بحران۔ یہ نیا صحت کارڈ کا جو سکینڈل ہے، آپ جو عمران خان صاحب بانٹتے پھر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑیں۔ وہ کل راوی ریور فرنٹ لاہور آ کے انہوں نے تقریر فرمائی اور کہا جی راوی ریور فرنٹ میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ لاہور کے اندر یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے، یہ ایک انویسٹر کا مافیا ہے جنہوں نے اس سے عمران خان صاحب سے، چاہے وہ راول پنڈی اسلام آباد کی رنگ روڈ تھی، چاہے یہاں پہ والٹن ایئرپورٹ کو ایک بزنس ڈسٹرکٹ میں انہوں نے کنورٹ کیا، اور راوی ریور کی گرین لینڈز کو انہوں نے اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بنایا، اور فرماتے ہیں نئے شہر آباد کریں۔ یہ بحریہ بھی نیا شہر ہے، وہ کون سا پرانا شہر ہے؟ یہ سارے چکمے ہیں۔ اور پھر کل انہوں نے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، اس کو بین لگا دیا ہے، تو اس کے لیے اب انہوں نے لابنگ کی اور اپنا بیان دے کے ٹی وی پہ نشر کرایا کہ سپریم کورٹ میں منڈے کو کیس کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ پہ ہر طریقے سے دباؤ ڈالا جا سکے۔ عمران خان صاحب کے دباؤ ڈالنے کا سٹارٹ یہی ہوتا ہے
آگے سپریم کورٹ جیسے آتی ہے پھر اس کے بعد وہ بھی جواب دے دیں گے. راوی ریور فرنٹ وغیرہ چونکہ یہ کٹ پتلی لوگ ہیں, کچھ کے ہاتھ کھیل رہے ہیں, بٹ اینی وے میں ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جس کو کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف تو اس کے ساتھ بالکل اس کی تزئین و آسائش جو ہے وہ ساری انہی چیزوں سے ہوئی تھی. اپوزیشن تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک جو بیانیہ ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی موقع پہ اپوزیشن کو اس بیانیہ کو بیٹرے کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگا. یہ بات موقف جو ہے خسرو میاں نواز شریف صاحب کے مسلم نون کے لیڈرز کی طرف سے آیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی گائے بگا حصہ ڈالا. فضل الرحمان صاحب بھی اس کے بارے میں بڑی کلیئر کٹ تھے کہ جو کچھ ہے جو انہوں نے فرمایا کہ خرابی ہے یا جو اس ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام آیا ہوا ہے, جو اس کی وجہ سے جو ہمارا معاشی ابتری آئی ہوئی ہے, معاشرتی ابتری آئی ہوئی ہے, ہماری ساری چیزیں سفارتی ہماری آئسولیشن ہوئی ہے, بالکل ہم سفارتی طور پہ پاکستان اکیلا رہ گیا ہے, گھر چکا ہے, چین بھی ہاتھوں سے نکل چکا ہے, امریکہ جو ہے وہ اپنی شرائط کے اوپر پاکستان میں گھس بیٹھا ہے اور مزید گھسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور پوری تنہائی کا شکار ہے ہم ہر طرف سے. اس میں اس کی وجہ جو ہے سب کا ایک متفقہ رائے تھی کہ اس کی وجہ عمران خان نہیں, عمران خان صاحب کو لانے والے ہیں. نواز شریف صاحب نے تقریریں کی, پھر پتہ ہو کیا حکم آیا کہ جب وردی کے اوپر ایکسٹینشن آئی تو جس نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا بہت ہی 2020 میں اکتوبر میں, 2019 کے اندر پوری مسلم لیگ یکسوئی کے ساتھ اس کو وردی کو ووٹ دیا. اب مجھے اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا, سیاستدان ایک سرکس ہے, وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کیا وہ لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ دل جمعی سے ہم لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کو یہ رائے اپنے حق میں ہموار کر کے پھر اس کے بعد جس ایشو پہ ہموار کرتے ہیں اس کے برخلاف ہماری پوری کی پوری جو ہے عمل ہوتا ہے. اور اگر مکمہ فوج کے ساتھ ہی کرنا ہے تو فوج تو کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا مکمہ پینامہ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا, بعد میں بھی ہو سکتا تھا. خیر اینی میں گزری باتیں. اس کے بعد کون سا موقع نہیں ہے کہ جو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی ہے مسلم نون کی یا پیپلز پارٹی کی, ایون سینٹ کے الیکشن میں جبکہ مسلم نون کو بڑا پریشان ہونا پڑا تھا 2018 مارچ کے اندر کہ ان کے ٹکٹ بھی واپس لے لے گی, آزاد بھی ہے, تو انہوں نے 2-3 سیٹس ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لوگوں کو دی ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر کوئی بات اچنبھے کی لگتی ہے کہ مسلم نون نے 2018 کے ٹکٹس ہیں, اس میں سے بہت سارے لوگوں کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جاوید ہاشمی کو اس نے نہیں دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا. ان لوگوں کو ٹکٹ, اور بھی کئی نام ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ ٹکٹ نہیں لینے دیے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں اگر یہ پارٹیز جو ہیں جب سامنے آتی ہیں اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں, وہ ایک بڑا زبردست وہ شعر ہے, شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند بھی رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. یہ ہے مسلم نون اور پیپلز پارٹی کا کہ رات کو جو ہے شب کو میں خوب سی پی اور صبح کو توبہ کر لی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رند کے رند بھی رہے ہیں اور جنت بھی جو ہے کماتے رہے ہیں. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. جو صورتحال ہے, صورتحال بہت ہی بگڑی ہے. انہوں نے بہت زیادتی کی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے گروی رکھنے کے بل پہ یہ ان کے مددگار ثابت ہوئے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے. یہ دونوں بل اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی. عمران خان صاحب کا جو نیب کا بل اسٹیبلشمنٹ نے اسی شرط پہ کیا ہوگا کہ ان کو یہ بل کروانے تھے. یہ بل کیوں ہیں کہ ایک تو ان کو پیسے چاہیے, منی بل لے کے آئے ہیں تو IMF نے ڈنڈا چڑھایا ہوا تھا اور امریکہ کا ڈنڈا تھا, اور وہ منی بل کے تھرو ان کا خیال ہے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہماری ڈیفنس میں چاہیے ہوتا ہے, اور وہ پھنسی ہوئی ہے اس وقت ڈیفنس. اور مزید کئی خرابیاں یہ اتنی, یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہے کہ اس حکومت کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی حکومت میں آج, یا اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے اس میں گئے بغیر, اس کی پلاننگ انہوں نے 8-9 مہینے 10 مہینے پہلے کر لی تھی کہ ہم نے یہ 2022 کے شروع میں عمران خان صاحب کو شاید چلتا کرنا ہے. لیکن اس سے لے کے اب تک جب آئے ہیں
تو جو چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو فرق فارغ کرتے ہیں آج، تو اگلی صورتحال کیا ہوگی وہ انتہائی خوفناک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب بجٹ جو ہے اس طرح کا بجٹ عمران خان صاحب کے بعد حکومت بنوائے گی وہ آتی پھنس جائے گی، کوئی ایسا نہیں چاہتا۔ اس کی اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ منی بجٹ اسٹیبلشمنٹ جو بنوانا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے تھرو بنایا جائے۔ انہوں نے اپنی ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شور مچا کے جھوٹا موٹا لوگوں کو دھوکہ دے کے ایسے آنکھوں میں دھول جھونک کے کر دیا۔ یہی حال اس کے اوپر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا گیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی ہوگی، لیکن مجبوری آپ جہاں تک ملک کو لے آئے ہیں۔ آپ آگے کیا ہوتا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کسی دن اگلے دنوں میں کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے، کل پرسوں پھر پیٹرول جو ہے 6-7-8 روپے اور مہنگا ہو جائے گا، باقی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پاکستان جو ہے پتہ نہیں کدھر جائے گا، کوئی رکے گا، انٹرسٹ جو سود ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر۔ میں تو پریشان ہوں کہ کہیں بہت بڑا ایک ایسا بحران کہ کہیں نفسی کا عالم نہ ہو جائے۔ خیر، تو یہ جو صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان معاملات میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، یہ دو رائے نہیں ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہوگا کہ اگر، اور پھر آئی ایم ایف کا بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا اجلاس جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں ہونا تھا، وہ 2 یا 3 جنوری کو ہو رہا ہے، اس سے پہلے بل پاس کر کے بھیجنا تھا تاکہ آئی ایم ایف کرے اور ایک طرف کسی سمت ہم لگے۔ اب وہاں لگ گیا اور ہم نے منی بجٹ اپلائی کیا، جو قیامت ٹوٹنی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ مزید اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ اس آگ کی تپش کو اور تیز کیا جانا ہے، ہیٹ بڑھائی جانی ہے، وہ شروع ہو جائے گی، اس بجٹ کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے ہونے والا کیا ہے؟ ہونے والا یہی ہے جی کہ، اور وہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے کہ اس حکومت کے بعد ظاہر ہے کہ مسلم نون جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننا چاہتی جو عمران خان کو گرائے، عمران خان اپوزیشن میں جائے، اس ٹائم عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گربان میں ہاتھ ڈالے۔ میں پھر کہتا ہوں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گربان میں ہاتھ ڈالے۔ یہ اس کہتے ہیں نہیں اس کو پبلک سپورٹ نہیں، اس کے لیے پبلک سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی، وہ اکیلے ہی کافی ہے کرنے کے لیے۔ اور مسلم نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی حکومت کا حصہ بن جائے تو آپ وہ دیکھیں کہ ووٹ کو عزت پھر کون دلا رہا ہوگا، عمران خان دلا رہا ہوگا یا مسلم نون دلائے گی؟ چاہے ظاہر مسلم نون نہیں ایسی کیفیت چاہتی، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا کے نئے الیکشن کرائے جائیں، پھر دیکھا جائے کیا بنتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 29 نومبر کو چونکہ ایکسٹینشن ہونی ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو کم از کم ایکسٹینشن میں کوئی سیاسی جو عمل دخل ہے وہ کم رہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اپنا عمل دخل زیادہ رہے اس کے مطابق ہو، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور ویسے آل مائٹی ہے، کل مختار ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، مطلق العنان ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ قادر مطلق ہیں پاکستان کے۔ اب اس میں جو سینیریو ہے یہ کہنا کہ یہ صدارتی نظام ہے، ایمرجنسی لگوا کے عمران خان صاحب کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہی جیسے پہلے 2 ہوئے تھے ریفرنڈم ضیاء الحق صاحب کا اور مشرف صاحب کا، اسی طرح کا ایک ریفرنڈم کرا کے اور بظاہر صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے اور پھر عمران خان صاحب کو چلتا کیا جائے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو، خصوصاً جو ہمارے جو امریکہ اور اس کا جو تھنک ٹینکس ہیں، کہ پاکستان ادھر ہی جائے، اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا مشرف صاحب والا، ضیاء الحق صاحب والا، ایوب خان والا، تو امریکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں گھس بیٹھے گا، اور پھر امریکہ کو جو منمانی ابھی پوری طرح نہیں کر پا رہے سیاسی حکومت ہمیشہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر میں صرف اس کو سم اپ کر دوں کیونکہ یہ چیز جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں جو دوسری آپشن ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی عمران خان صاحب کو ہٹا کے نگران حکومت بنا لی جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ روزوں سے پہلے 2-3 اپریل کو شاید رمضان شروع ہو جائے، تو رمضان المبارک سے پہلے ایک نگران حکومت، اور پھر سپریم کورٹ کا بھی نیا سیٹ اپ جو ہے 2-3 دن میں بننے والا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ہمارے علاقے کے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ ان کے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں عمر عطا بندیال صاحب میں، اور وہ مایوس بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو نگران حکومت ہوگی اس کو شاید وہ 7-8 مہینے 9 مہینے چلائیں، کیونکہ مارشل لاء کی جو آپشن ہے یا ایمرجنسی لگا کے صدارتی نظام کی جو آپشن ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں تھوڑی جھجک رکھتی ہے کہ بالکل ایک سیاسی طور پہ بہت بڑا بحران نہ پیدا ہو جائے۔
تو چاہتے ہیں کسی طریقے جب پیسہ آ جائے تو اس کو استعمال وہ نگران حکومت کے تھرو کرائیں اور اگلا بجٹ بھی نگران حکومت دے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے نگران حکومت کے جو 3 مہینے جو ہے وہ تقریباً 3 سال تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ کوئی 4-5 جو ہے 3 مہینے بن جائیں، یعنی کہ 1 سال کے قریب بن جائے، اور اس میں ان کے بعد وہ الیکشن کرا کے دیکھیں کہ کس کو لانا ہے۔ تو بہرحال یہ تو کام ہے اسٹیبلشمنٹ کرنے کے۔ سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی، مسلم نون، وہ کیا آگے اس سے ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر اور کیا نظام چلے گا، یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اس پہ بھی کچھ چند ویلا کریں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اب یعنی 1-1.5 سال سے کہتا ہوں، نجی دوستوں کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر لے کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا جوڑ کے پھر جو ہے وہ ایک نئے پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔